غیاث میاں نے دن میں درگاہ امین شریعت پر تقریب میں وہی جملے بولے جو جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر بولے، لہذا جو حکم جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اور غیاث میاں پر توبہ کا لگتا ہے، وہی حکم درگاہ امین شریعت میں جو تقریر غیاث میاں نے کری، وہی حکم درگاہ امین شریعت پر بیٹھے ہوئے علماء تھے، اور وہاں پر جانشین امین شریعت سلمان رضا صاحب اور ان کا لڑکے سفیان رضا صاحب وہاں پہ علماء کرام جو بیٹھے اور انہوں نے غیاث میاں کو منع نہیں کیا، تو وہ حکم جامعۃ الرضا میں زین مصطفیٰ صاحب پر، حجت صاحب پر، شہزاد صاحب پر، شمشاد صاحب پر، سلمان رضا صاحب، سفیان رضا صاحب، ان سب پر جو غیر شرعی باتوں میں شریک ہیں، ان سب پر توبہ لازم ہے۔ ان کو چونکہ جلسے میں عوام میں انہوں نے غیر شرعی باتیں غیاث میاں کی سنی اور ان کو منع نہیں کیا، مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، کسی کا نام بگاڑنا، مسلمانوں میں فساد کرنا، جب تک توبہ نہ کریں مسلمان ان سے بچیں، دور رہیں، اور کوئی ان سے قریب نہ آئے، نہ انہیں کوئی جلسے بلائے، کیونکہ یہ لوگ سب فاسق ہو گئے۔ مسلمانوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات جانیں گے کہ منانی میاں کتنے بڑے والے گدھہ اللذی ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات نے منانی میاں کا فتنہ برپا کرنے والا بیان سنا، جس میں منانی میاں حضور غیاث ملت کے عرس رضوی میں ہونے والے بیان کی تردید فرما رہے ہیں، جس بیان میں سیدی سرکار غیاث ملت نے منانی میاں اور ہاشمی میاں کی خرافاتوں کی زبردست تردید فرمائی ہے۔ اور مسلمانوں، اسی بیان پر منانی میاں کو کافی مرچی لگی ہے، اور منانی میاں نے حضور محدث کبیر حضور اسجد میاں جانشین حضور امین شریعت مفتی سلمان رضا خان صاحب اور مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب اور مفتی شمشاد احمد مصباحی صاحب پر بھی توبہ کا حکم لگا دیا ہے۔ اور مسلمانوں، صرف لفظ منمانی سننے کی بنیاد پر، حضور غیاث ملت کی تقریر سننے کی بنیاد پر منانی میاں نے ہندوستان کے صف اول کے علماء و سادات پر فاسق ہونے کا حکم لگا دیا ہے، جس کا جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ آپ حضرات بغور ویڈیو کو سماعت کیجئے گا۔ مسلمانوں، منانی میاں نے حضور محدث کبیر حضور اسجد میاں جانشین حضور امین شریعت و دیگر علماء پر توبہ کا حکم، فاسق ہونے کا حکم صرف اس بنیاد پر دیا ہے کیونکہ ان تمام علماء و اکابرین نے سرکار غیاث ملت کی تقریر کرائی بھی اور تقریر سنی بھی۔ تو مسلمانوں، اسی لیے آج ہم جناب منانی میاں کا فل آپریشن کرنے والے ہیں، جس کے لیے ہم نے دو موضوع بنائے ہیں، ایک منانی میاں کا رد کیوں ہوتا ہے، اور دوسرا اصل فاسق کون، ہمارے اکابرین یا منانی میاں۔ تو مسلمانوں، ہم اپنی ویڈیو کے پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ حضرات مختصر میں جان لیجئے کہ جناب منانی میاں صاحب حضور تاج الشریعہ جیسی شہرت و عزت چاہتے ہیں، اور شہرت کی طلب ہی میں ایسے لوگوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، ایسے لوگوں کی غلامی کر رہے ہیں جنہوں نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی گستاخیاں کی ہے، جنہوں نے سیدی اعلیٰ حضرت کو بحکم فقہا کافر کہا، جنہوں نے شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کی، جس جاہل نے ہم شبیہ غوث اعظم سرکار مفتی اعظم کی توہین و گستاخی کی، جس شخص نے حضور تاج الشریعہ کو یزید سے تشبیہ دی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس دور کے فتین عظیم مولوی ہاشمی کی، جس نے بے شمار غیر شرعی بیان دیے ہیں، لیکن پھر بھی منانی میاں ہاشمی کے چرنوں میں گرے ہوئے ہیں۔ تو منانی میاں اچھے سے جان لیجئے، یہ وہی ہاشمی ہے جس نے آپ کے والد حضور مفسر اعظم ہند کو بلا عذر شرعی کافر کہا تھا۔ منانی میاں، مجھے تو تعجب ہے کہ آپ کا صرف نام بگڑ جائے، آپ کو یہ اشارہ مل جاتا ہے تو آپ کو مرچی لگ جاتی ہے، اور آپ اپنا اتحادی نعرہ بھول کر اہل سنت کے اکابرین کے خلاف زہر اگلنے لگتے ہو۔ تو منانی میاں، آپ بتاؤ کہ اس ہاشمی سے آپ اپنے تعلقات کب ختم کرو گے، جس نے اعلیٰ حضرت سے لے کر حضور تاج الشریعہ تک سب کی گستاخی کی ہے اور بعض کو کافر بھی کہا ہے۔ اور منانی میاں، آپ کی عقل شاید گھٹنے میں آ گئی ہے، کیونکہ یہ مولوی ہاشمی آپ کا بھی اپنا نہیں ہے، جیسا کہ اس کے عرس اشرفی کے بیان سے ثابت ہے۔ مولوی ہاشمی نے عرس اشرفی کے بیان میں بولا کہ مرکز علم 200-400 سال میں ختم ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، اور بریلی میں اعلیٰ حضرت
हुए, मुफ्ती आजम हुए, मुफस्सिर आजम हुए, ताजुश्शरिया हुए, अब कौन? तो मुसलमानों, इस बयान में हाशमी मियाँ ने सिर्फ असजद मियाँ के मरकज़ इल्म होने का इनकार नहीं किया, बल्कि मन्नानी मियाँ की भी मरकज़ इल्म होने का इनकार किया है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हाशमी मियाँ ने मन्नानी मियाँ को मरकज़ इल्म के हल्के में, घेरे में भी नहीं लिया है। इस बात से मालूम होता है मुसलमानों, इस बात से मालूम होता है कि हाशमी मियाँ के नज़र में मन्नानी मियाँ की कोई इज्जत नहीं है। मन्नानी मियाँ जबरन हाशमी मियाँ के चरणों में गिरे हुए हैं। और मन्नानी मियाँ, आप कहते हो कि मेरा रद्द ना करो, तो आपका रद्द क्यों ना होगा? आप गुस्ताखे औलिया से भी मिलते हो, जो शख्स मुर्तद के हुक्म में है उससे भी मिल जाते हो, जिसके तासुरात हजरत सैयदना अमीर मुआविया के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं, ऐसे जाहिलों से भी जाकर मिल जाते हो, तो आपका रद्द क्यों ना होगा? जवाब दीजिए। मुसलमानों, अब हम इस वीडियो की दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं कि असल में फासिक कौन है। तो मुसलमानों, मन्नानी मियाँ ने हमारे जिन अकाबरीन को फासिक कहा है, ये सुबह क़यामत तक साबित नहीं कर सकते कि ये अकाबरीन फासिक हैं, लेकिन याद रखो कि शरीयत मुस्तफ़ा की रोशनी में मन्नानी मियाँ खुले हुए फासिक हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और फासिक होने की वजह से मन्नानी मियाँ से मुरीद होना भी जायज़ नहीं है। आइए इस मसले को मुख्तसर में समझते हैं। तो मुसलमानों, याद रहे कि सैयदी आला हज़रत और हुजूर ताजुश्शरिया का फतवा है कि जानदार की तस्वीर वीडियो बनवाना बिला उज़्र शरई हराम है, लेकिन मन्नानी मियाँ आराम से इस हराम काम को अंजाम दे रहे हैं, जबकि मन्नानी मियाँ भी तस्वीर कशी, वीडियोग्राफी को हराम मानते हैं। तो इस बुनियाद पर मन्नानी मियाँ खुले हुए फासिक हैं, क्योंकि मन्नानी मियाँ हराम काम को खुले तौर पर अंजाम दे रहे हैं। और इसी बुनियाद पर मन्नानी मियाँ से मुरीद होना भी हराम है, क्योंकि मन्नानी मियाँ फासिक हैं। और पीर के अंदर 4 शर्तों का होना वाजिब है, ज़रूरी है। इनमें से एक शर्त यह है कि पीर फासिक मौलिन ना हो, और मन्नानी मियाँ अपने इस फेल के सबब फासिक हैं और इनसे मुरीद होना जायज़ नहीं है। और यह मसला कोई शख्स किसी भी दारुल इफ्ता से समझ सकता है। तो मुसलमानों, मन्नानी मियाँ जब तक अपने इन तमाम गलत अफ़ाल से तौबा और रुजू न कर लें, तब तक इनका रद्द होता रहेगा। और लास्ट में गुस्ताखाने गयासे मिल्लत के लिए मैं आखिरी बात कह दूं कि चाहे खिचौछा में बैठकर बोलो या लंदन में या बरेली में, लेकिन सरकार गयासे मिल्लत की अजमत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ जिंदाबाद, हुजूर ताजुश्शरिया जिंदाबाद, सरकार गयासे मिल्लत जिंदाबाद।